السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عرفان۔ آج اور ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں گلگت بلتستان میں جتنے بھی ہسٹوریکل فورٹ ہیں ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے۔ چلو بنا ٹائم ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز آپ لوگ ویڈیو کے اینڈ تک دیکھتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں، اور ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ دیکھتے رہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے کھرمنگ فورٹ۔ کھرمنگ قلعہ سکردو سے 110 کلومیٹر دور کھرمنگ خاص میں واقع ہے۔ کھرمنگ کھر کا مطلب ہے کثرت۔ نام اس وادی کو علی شیر خان انچن کے دور میں دیا گیا تھا، جس نے اس علاقے میں بہت سے قلعے تعمیر کیے کیونکہ اس کی جغرافیائی اہمیت ہے۔ یہ علاقہ بنیادی طور پر گلگت بلتستان کی مشرقی جانب ہے۔ سرینا نے حال ہی میں اس قلعے کو ہوٹل میں تبدیل کرنے کے لیے اس پر قبضہ کیا ہے۔ اب آتا ہے نمبر 5 پر شگر فورٹ۔ اسے فونگ کھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے چٹان پر قلعہ۔ بلتستان اور پاکستان کا ایک پرانا قلعہ ہے جو شگر کے قصبے میں واقع ہے۔ اسے 17ویں صدی میں شگر کے اماچہ خاندان کے راجہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس قلعے کو آغا نے بحال کیا۔ خان کلچر سروس پاکستان، جو آغا خان تاریخی شہروں کے پروگرام کے پاکستان کا ادارہ ہے، بحالی کے بعد قلعے کو میوزیم اور لگژری ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کا انتظام سرینا ہوٹل کے زیر انتظام ہے۔ بحالی کے عمل 1999 سے 2004 تک ہوا اور اس پر تقریباً 1.4 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی۔ نمبر 4 پر آتے ہیں التیت۔ التیت کا مطلب ہے اس طرف نیچے، اور قلعے کے آس پاس کے علاقہ براشو کے لوگ آباد ہیں۔ 16ویں صدی میں مقامی شہزادے نے بلتستان کی ایک شہزادی سے شادی کی جو بلتی کے ماہر کاریگروں کو 2 قلعے التیت اور بلتیت قلعہ بنانے کے لیے لایا۔ التیت کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وائٹ ہنس سے تعلق رکھتے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ ان کی اصلیت کے بارے میں کئی نظریات ہیں، لیکن مقامی اصل لوگوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کے ذریعے کہ موجودہ زبان بروشاسکی کو 47 عیسوی میں وائٹ ہنس نے یہاں لائے تھے، لیکن بروشاسکی اور آج کی کسی دوسری زبان کے درمیان کوئی رابط نہیں ہے۔ لیجنڈ کے مطابق التیت گاؤں کا پہلا نام ہنو کشال تھا، جس کا مطلب ہنوؤں کا گاؤں ہے۔ ہن چین کے ہوانگ ہو وادی سے آئے تھے۔ بعد میں نام بدل کر بروشال کر دیا گیا، جس کا ترجمہ بلوچستانی بولنے والوں کے گاؤں کے طور پر کیا گیا۔ وہ روحانی عبادت کرنے والے تھے کیونکہ شمنزم عملی طور پر تھا، اور بدھ مت اور ہندو مت کی بھی پیروی کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں اسلام متعارف ہوا۔ 1830 کے آس پاس بدلے میں بہت سے لوگ اسماعیلیت میں تبدیل ہوئے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ہپولو فورٹ۔ ہپولو فورٹ کو ڈوسا کھر بھی کہا جاتا ہے اور یبگو کھر بھی کہا جاتا ہے۔ ہپولو محل کو 1840 میں ہپولو کے یبگو راجہ دولت علی خان نے تعمیر کیا تھا، جب کشمیر کے ڈوگرا نے اس خطے پر قبضہ کر لیا تھا اور حکومت کی کرسی پر آنے قلعے سے منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محل کی جگہ کا انتخاب قریبی چٹان سے ایک بڑے پتھر کو نیچے گرا کر کیا گیا تھا۔ یہ ڈوکسائی گاؤں میں رکا اور وہاں محل تعمیر کیا گیا۔ پہلے کا قلعہ موجودہ دور کے محل کے قریب واقع تھا۔ ہپولو محل نے اپنی تکمیل کے بعد سابقہ قلعے کی جگہ رہائش گاہ بنا لی۔ جین آئی ڈونسن کے مطابق ہپولو کے لوگ اس قلعے کے اندر رہتے تھے اور انہیں اس کے احاطے سے باہر اپنے گھر بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ کشمیر کے مہاراجا کے اس علاقے پر قبضہ کرنے کے بعد اس عمل کو تبدیل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں پڑوسی حکمرانوں کے درمیان تنازعات ختم ہو گئے۔ سابقہ قلعہ پر بلتستان کے حکمران مقپون خاندان کے مراد خان نے 1590 کی دہائی میں ہپولو کی فتح میں قلعے کو پانی اور دیگر سامان منقطع کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ مراد کے فوجوں نے قلعے کا 3 ماہ تک محاصرہ کیا، جس کے نتیجے میں ہپولو کے 62ویں یبگو خاندان کے حکمران رحیم خان نے ہتھیار ڈال دیے۔ قلعے دوبارہ
1660 اور 1674 میں حملہ آوروں کے قبضے میں آ گیا۔ یبگو کی اولاد 1972 میں ان کی سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی وہاں مقیم رہی۔ حبل کے آخری راجہ جو اس گھر میں رہتے تھے راجہ فتح علی خان تھے، جن کا انتقال 1983 میں ہوا۔ ان کے بیٹے راجہ زکریا کا انتقال 2020 میں ہوا۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں بلتیر فورٹ۔ پاکستان کے شمالی علاقے گلگت بلتستان میں کریم آباد کے قصبے کے قریب وادی ہنزا میں ایک قلعہ ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں قائم کیا گیا ہے۔ یہ 2004 سے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج ٹینٹیٹیو لسٹ میں شامل ہے۔ ہنزا کے میروں نے 1945 میں قلعہ چھوڑ دیا اور پہاڑ کے نیچے ایک نئے محل میں چلے گئے۔ قلعہ بوسیدہ ہونا شروع ہو گیا، جس سے خدشہ پیدا ہو گیا کہ یہ محل ممکنہ طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ لندن کی رائل جغرافیکل سوسائٹی کے سروے کے بعد آغا خان ٹرسٹ فار کلچر ہسٹورک سٹیز سپورٹ پروگرام کے ذریعے بحالی کا پروگرام شروع کیا گیا اور اس کی حمایت کی گئی۔ یہ پروگرام 1996 میں مکمل ہوا اور یہ قلعہ اب بلتیر ہیریٹیج ٹرسٹ کے ذریعے انتظام کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 1 پر آتا ہے خرگوش فورٹ۔ یہ قلعہ بادشاہ علی شیر خان انچن نے 16ویں صدی کے آخر میں تعمیر کروایا تھا۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کے ماتحت کام کرنے والے ڈوگرا راجپوت قبیلے کے جنرل زوراور سنگھ کو قصبے میں قلعے کے محل واقعے کی اہمیت کا احساس ہوا اور اس لیے اس نے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ بلتستان کے علاقوں کو ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ الحاق کرنے کے لیے ان کی بہت سی فوجی مہموں کا حصہ تھا۔ رنبیر سنگھ کی رہنمائی میں 1857 میں قلعے کو زمین بوس کر دیا گیا تھا۔ مغل شہنشاہ اورنگزیب نے بھی قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو بے سود رہی۔ کشمیر کی پہلی جنگ 1947 کی پہلی کشمیر جنگ کے دوران جموں اور کشمیر کی ریاستی افواج کو لیفٹیننٹ کرنل شیر جنگ تھاپا کی کمان میں قلعے کے اندر تعینات کیا گیا تھا۔ گلگت اسکاؤٹس اور ریاستی افواج کے باغی دستوں نے پاکستان آرمی کی کمان میں قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 11 فروری 1948 کو پاکستانی افواج نے عسکردوں کے قلعے کی گریجن سے جنگ کی۔ دونوں کے درمیان 6 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی کے بعد حملہ آور پیچھے ہٹ گئے۔ وہ 14 فروری کو قلعے میں ہراساں کرنے والی آگ کی ہدایت کرتے ہوئے دوبارہ آئے۔ یہ محاصرہ 6 ماہ سے زیادہ جاری رہا۔ آخر کار گولہ بارود اور راشن ختم ہونے کے بعد کشمیر کی افواج 13 اگست 1948 کو چھوٹی چھوٹی کھیپوں میں قلعے چھوڑ کر چلی گئی۔ 14 اگست کو قلعہ دم توڑ گیا۔ کرنل تھاپا اور اس کے سکھ آرڈرلی کے علاوہ باقی تمام افراد کو حملہ آوروں نے مبینہ طور پر قتل کر دیا تھا، جنہیں قیدی بنا لیا گیا تھا۔ سکردو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا حصہ بن گیا۔ آخر کار اس کا نام بدل کر گلگت بلتستان رکھ دیا گیا۔ If you are new to the channel, please subscribe to GB Vlog channel and click the bell icon to get notified of our new videos.